توحید ایک ایسی زندہ جاوید حقیقت ہے کہ جب مرد مومن لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ اس کے وجود میں ان روحانی طاقتوں کو جنم دیتا ہے کہ جس کے بعد دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا ہوتی ہے اور سمٹ کر پہاڑ پر ان کی ہیبت سے رائی ہوتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دور کی نشاندہی فرماتے ہوئے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب دنیا کی قومیں تم پر اس طرح جھپٹا کریں گی جیسے دسترخوان پر کھانے کے اوپر ٹوٹ کر گرتی، تم لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوگے جیسے سمندر پر جھاگ ہوتی ہے۔ فرمائیے سیدی یا رسول اللہ، پھر ہمارا یہ حشر کیوں ہوگا؟ فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی، اور جب صحابہ نے مزید پوچھا تو فرمایا وہن کا مطلب ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور موت کا خوف تم پر طاری ہو جائے گا۔ اس بیماری کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ اسی لیے لگتی ہے قوم کو کہ جب اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین، ایمان یا فلسفہ توحید کمزور ہو جاتا ہے۔ حضور نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان سارے مشرک ہو جائیں گے، یہ فرمایا کہ ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی، حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس انسان جب اپنی خواہش نفس کو بھی اپنا خدا بنا لیتا ہے تو فقہ میں تو ہم اس کو کافر اور مشرک نہیں کہہ سکتے، لیکن عشق اور حقیقت کی زبان میں اب وہ بندہ مومن کے اس مقام پہ نہیں ہے کہ جس مقام پر بندہ مومن کو ہونا چاہیے، جب وہ تاریخ ساز ہو، جب وہ کردار ساز ہو، جب اللہ تعالیٰ کا دست بازو ہو، جب خودی کا ترجمہ خدا کا رازدار ہو۔ پھر ایسا شخص کہ جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لے، وہ پھر اللہ کا رازدار نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے علاوہ خدا ہیں وہ صرف لکڑی اور پتھر کے بت نہیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے نا، وہ تو نظر آنے والے بت تھے، کوئی مسلمان بت بنا کے پوجا نہیں کرتا۔ آج کل کے جو بت ہیں وہ چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں بناتے ہیں۔ پیرہن ہے جس کا، جو لباس وہ پہنتا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، دین کی جڑ کاٹتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، تو ہم پوری کائنات میں ہر اس طاغوت کا انکار کر رہے ہیں، ہر اس کفر کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا۔ اس سے مراد صرف لکڑی اور پتھر کا بت نہیں ہے، چاہے وہ نیشنلزم ہو، چاہے کمیونزم ہو، چاہے ڈیموکریسی ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ اللہ نے من یکفر بطاغوت کا لفظ استعمال کیا۔ طاغوت ایک فرد کا نام نہیں ہے، طاغوت ایک سسٹم ہے۔ ہمیں تو ترجمہ ہی کلمے کا یہ کرایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، الہ کا ٹرانسلیشن ایک لفظ میں تو کی ہی نہیں جا سکتی۔ انسان کی ذات سے لے کر کائنات کے آخری حد تک جہاں جہاں کفر کے نظام قائم ہے وہ سب الہ ہے، وہ سب طاغوت ہے، وہ سب کفر ہے۔ تو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور ایمان لایا اللہ پہ، یہ ہے الا اللہ۔ جب کلمے میں آپ کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں کوئی ڈیموکریسی، نہیں کوئی ڈکٹیٹرشپ، نہیں کوئی کیپٹلزم، نہیں کوئی کمیونزم، نہیں میں خود، پہلے اپنی ذات کا بھی تو انکار کرو نا۔ تو بندے مومن کی صفات میں یہ بات شامل ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اپنی ذات سے لے کر پورے کفر کے ہر نظام تک ایک ساتھ سب کی نفی کرتا ہے، سب کا کفر کرتا ہے۔ جب یہ کرو گے من یکفر بالطاغوت اور یؤمن باللہ، پھر صحیح معنوں میں تم اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، ان صلاتی و نسکی محیائی ومماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اپنے رب کے واسطے۔ جب اس کا دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہوگا، دنیا گزارنے کا نام دین ہوگا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سونا، اس کا رونا، اس کا بیوی بچوں کے پاس جانا، اس کے بچوں کی خدمت کرنا، رزق حلال کمانا، سب دین کا حصہ ہوگا۔ کوئی الگ الگ خانے نہیں بنائے ہوں گے اس میں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق رکھے گا کہ اللہ اس کی زبان بن جائے گا جس سے وہ بات کرتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جائے گا جس سے وہ کام کرتا ہے، وہ حدیث شریف ہے نا مشہور، اللہ اس کا پاؤں بن جائے گا جس سے وہ چلتا ہے۔ جب اس کے آگے پیچھے دائیں، جب وہ مومن کی فراست سے دیکھے گا، یہ اس وقت اس کو عطا ہوتا ہے کہ جب وہ الا اللہ پر پورا اترتا ہے، پھر اس کے لازمی اثرات یہ ہیں کہ یہ بندہ مومن اس وجود کو، یہ وجود بن جاتا ہے جو پراسرار ہوتا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جس کا زبانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک زبانی پہنچے گا، جس کا روحانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک روحانی پہنچے گا، جس کا ظاہری باطنی روحانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک ظاہری باطنی اور روحانی پہنچے گا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ سیدنا عروۃ الوثقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس طرح جہاں پہنچے گا کہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوگا۔ ایسی خوشخبری اللہ کے بندوں کو کہ یہ رشتہ اس کے بعد ٹوٹنے والا نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں، اول میں، آخر میں، ظاہر میں، باطن میں یہ رشتہ قائم ہو جائے گا، یہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں کہ منافق 40 سال ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے اور اللہ کا بندہ دن میں 40 کیفیتیں بدلتا ہے، ہر وقت توبہ، استغفار، گھبراہٹ، پریشانی، اس کو ہر عمل میں پریشانی ہوتی ہے۔ توحید کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں نا، کچھ سائنس ہیں، کچھ سمبلز ہیں۔ توحید زبانی علم کلام کا بحث نہیں ہے، اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں طبیعت کے اوپر۔
اور آج کے دور میں اگر کسی کی توحید آپ نے چیک کرنی ہے نا، یہ دیکھ لو کہ کفر کے نظام کے خلاف وہ کتنا بڑا سٹینڈ ہے. وہ کفر کے نظام کے خلاف اپنے جان مال جگر عزت آبرو ایمان بچے قربان کرنے پہ کتنا تیار بیٹھا ہوا. ایک وقت تھا کہ زمانے میں توحید ایک زندہ قوت کا نام تھا. اٹ واز اے لیونگ فورس. اس کے اثرات نظر آتے تھے. سیدنا خالد بن ولید 1,500 کے لشکر کے ساتھ گئے، جسے فوجی اصطلاح میں کہتے ہیں، جاسوسی کرنے گئے. ان کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ رومنز نے اپنی فوجیں لگائی کس طرح، کتنے ہیں، فوجیں کہاں لگائی ہیں. سیدنا خالد بن ولید ان 2,000 کے لشکر کے ساتھ 2 لاکھ کے لشکر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، صفایا کر دیتے ہیں اس کا. یہ زندہ قوت تھی، نظر آتا تھا. یہ آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. آج کیا رہ گئی یہ توحید؟ صرف بحث کرتے رہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تم مشرک ہو، میں موحد ہوں. استغفر اللہ العظیم. امت نے اپنے آپ کو کہاں رسوا کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو اور حب الدنیا اور کراہت الموت بھی ہو، 1 ارب کے ہم مسلمان ہوں، 30 لاکھ کا اسرائیل ہو، اور آج جس طرح مسلمان رسوا ہو رہے ہیں پچھلے 100 سال سے. اور پھر یہاں یہ بھی تکبر ہمیں ہے کہ ہماری توحید بڑی مضبوط ہے. فقہ کی حد تک ٹھیک ہے، کسی کو کافر نہیں کہتے، لیکن اس توحید کی زندگی پہ اثرات کوئی نہیں. اگر اس روشنی سے تمہارے کردار کے اندھیرے دور نہ ہو، کوئی شخص یہ کہے میرا توحید بڑی زبردست ہے لیکن میرا اخلاق خراب ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ میری توحید بڑی مضبوط ہے لیکن میرا دل پتھر کا ہے، کوئی شخص یہ کہے میری توحید بڑی مضبوط ہے لیکن میں کنجوس ہوں، کوئی شخص یہ کہے کہ میری توحید بڑی ہے لیکن مجھے مال و دولت جمع کرنے کا شوق ہے، میں صدقہ خیرات نہیں کرتا، کوئی شخص یہ کہے میری توحید بڑی مضبوط ہے لیکن میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو اور جان مال کی حفاظت نہیں کرتا، میں اس کی غیبت بھی کرتا ہوں. لیکن غیبت کتنے شوق سے کی جاتی ہے آج محفل میں، کس محفل میں بیٹھ جائے، دوسرے کی برائی ہو رہی ہوتی ہے. اور غیبت کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ مردہ بھائی کا گوشت زندہ بھائی کا بھی نہیں، قتل کر کے اس کو میز پہ لگائیں، اسے گوشت توڑ دیتے ہیں. کیسا تصور، کیسا وقائی آ جاتی ہے. یہ غیبت ہے. جرأت کردار نظر آنی چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ ہماری توحید بڑی اچھی ہے لیکن حجاز میں پورے مکہ مدینے کے آس پاس امریکی اور یہودیوں کو بیعت دے دی، کوئی توحید نہیں. یہ کیا توحید ہوئی کہ دنیا کے سب سے امیر ملک تو ہیں لیکن ساری دولت یہودیوں کے پاس رکھی ہوئی ہے، اور پوری مسلمان دنیا میں غربت اور بھوک کے مارے عالم یہ کہ ایک چھوٹا سا سویڈن ایک ملک ہے، اس کی آمدنی 60 مسلمان ملکوں سے زیادہ ہے. یہ کون سی توحید ہوئی ہماری؟ اتنے ذلیل و رسوا اور میں خجل خوار ہو رہے ہیں جبکہ دنیا کے امیر ترین ملک ہمارے حکمران، لیکن یہ سارے پیسے رکھوائے ہم نے یہودیوں کے پاس ہے. پھر بھی عقیدہ ٹھیک ہے ہمارا، توحید بڑی مضبوط ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام، قل ہو اللہ احد، کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، یونیک، کہ اللہ یونیک ہے پھر اس کا بندہ بھی یونیک ہوتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا بندہ بھی بے نیاز ہوتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ آج دیکھو ہمارے حکمرانوں کا عالم. نیٹو کی سپلائیز ہم نے چند دن بند کی تو امریکہ میں اتنا شور نہیں ہوا جتنی بے شرم حکمران ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. ہم نے اگر نیٹو سے امریکہ سے پیسے لیتے ہیں تو ہم سپلائی کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اس کو جانے دو. اللہ اس سمت کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کی امت بھی بے نیاز ہے کفر سے. یہ کیا مطلب ہوا کہ میں تو اللہ کے رسول کی امت لیکن کھاتے تو کفر کا ہی ہے. بیگرز کانٹ بی چوزرز، مانگتے تو منی سے، کیسے سپلائی بند کرتے ہیں؟ نا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو نہ ہوئی کوئی بات. لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا گیا، لیکن ہم اپنی ساری نسبتیں ذات برادری رشتہ داری پہ رکھتے ہیں، اللہ رسول کے دین پہ نہیں رکھتے، قومیت پہ لسانیت پہ رکھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق جنگ بدر کے موقع پر حضور کے ساتھ تھے، ان کے سامنے ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بعد میں کہا جی آپ میری جنگ کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد تھے. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم میری تلوار کی زد میں آتے میں نہ چھوڑتا کہ تم اللہ کے رسول کے دشمن. یہ کردار آج بھی کوئی دکھا سکتا ہے؟ لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس جیسا نہیں. تو یہی ایٹریبیوٹ اللہ کے بندے کا بھی ہوتا ہے. ہمارے معاشرے ہوا کرتے تھے کہ جہاں پہ پوری دنیا آ کے دیکھا کرتی تھی کہ ایمانت، دیانت، صداقت، صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی کے معیار کیا ہے. اور آج مسلمان معاشروں کو دیکھیے، سب سے زیادہ غلاظت مسجد کے آس پاس ہوتی ہے، سب سے زیادہ غلیظ مسجد کے باتھ روم ہوتے ہیں. حالانکہ مومن کو کہا گیا جس کو کہا گیا کہ اس کے نصف ایمان صفائی اور طہارت ہے. ہم نے کیا حشر اپنا کر لیا. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ توحید ہمارے لیے علم کلام کی بحث رہ گئی ہے. مسلمانوں کی سوچیں اور فکریں ایک ہو ہی نہیں سکتی. یہاں پہ ایک سوال ہم پہ اٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، کون سا مسلک نافذ کریں گے؟ مسلک کون سا ہوگا؟ یہ سوال غلاموں کے، غلام یہ سوال اٹھاتے ہیں. کون سا مسلمان مسلک ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام نہ ہو، سود اور ربا کا نظام چلتا رہے؟ کوئی نہیں کہتا. کون سا مسلمان مسلک یہ کہتا ہے کہ ایسا نظام قائم کریں کہ لوگ زکات لے کر پھریں، کوئی زکات لینے والا نہ ہو؟ کون سا مسلمان مسلک ہے جو کہتا ہے مسلمانوں کو متحد کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام نہ بنائیں؟ کون سا مسلمان مسلک ہے جو کہتا ہے غزوہ ہند نہ کریں؟ کون سا مسلمان یہ کہتا ہے کہ مسلمان دنیا پہ دشمنوں کے لشکر کا غاب فلسطین کو، کشمیر کو، بوسنیا کو، عراق کو آزاد نہ کرایا جائے؟ کوئی نہیں.
ہم جن ایشوز کی بات کر رہے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، وہاں مسلک انوالو ہی نہیں، کیونکہ تمام مسلمان مسلک اس پہ متفق ہیں کہ مسلمانوں کو عزت اور آبرو ملنی چاہیے، اور جو اس مقام پر اس ڈیوٹی اور اس مشن کو لے کر اٹھے گا وہ پوری امت کو متحد کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اصل توحید وہ ہے، اصل توحید وہ ہے.